وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا۔ مشرق کی جانب طائف کے راہ میں 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے جبکہ حج کے دن کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے، مقامات حج میں سے وہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کے بجائے نیم کے درخت کے نیچے چادر، دری یا جانماز بچھا کر عبادت و ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں فوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کی بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی صورت میں عازمین حج پر نچھاور ہوتا ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کے متحمل ہو سکیں۔ یہیں پر میدان عرفات کے قریب ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل الرحمت ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے قریب امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ کی تلاوت فرمائی 61 ہجری کو۔ میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل الرحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے۔ عرفات کے اصلی پہاڑی سلسلہ ذرا الگ سی ہو گئی ہے، بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل الرحمت ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ جبل الرحمت کے مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک کی گئی ہیں۔ جبل الرحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے اور 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے۔ اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اس ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ میدان عرفات سے ہر سال دنیا بھر کے سیٹلائٹ چینلز وقوف عرفہ کے مناظر براہ راست پیش کرتے ہیں۔ عرفہ حج کا مین رکن ہے۔ وقوف عرفہ۔ حجاج کرام وقوف عرفہ کے لیے عام طور پر اس سے پہلی والی رات کو مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں مرد حضرات دن کے وقت متحرک سائے کے نیچے نہیں چل سکتے، اس لیے انہوں نے بس میں سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ رات کو سفر کرتے ہیں۔ رات بھر سفر کرنے کے بعد صبح سفیرے عرفہ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ عرفہ میں جو واجب رکن یہ ہے کہ انسان ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں وقوف کرے، وقوف کی نیت سے ٹھہرے، وہاں رک جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن مستحب دعائیں، اذکار، عبادت، ذکر ہے۔ اور یہ بھی قابل توجہ ہے کہ عرفہ کے میدان میں شیعہ اور سنی دونوں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں، جمع بین الصلاتین کرتے ہیں۔ اب عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عرفہ کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ مکان ہے جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے ان کو توبہ کے آداب سکھائے، تو وہاں پر حضرت جبرائیل جب کوئی بھی ادب سکھاتے تھے، طریقہ کار سکھاتے تھے، تو اس کے بعد ارشاد فرماتے تھے عرفتہ
کیا آپ نے جان لیا؟ تو اس وجہ سے مشہور و معروف ہو گیا عرفہ۔ عرفہ کی فضیلت میں سے ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان رمضان کے مہینے میں توبہ حاصل کرنے کی اسے توفیق نہ ہو، گناہ بخشوانے کی توفیق نہ ہو، اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، تو عرفات کا وہ میدان ہے جہاں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ خاص طور پر جب لوگ رحمت کے قریب انسان کھڑا ہو کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، اور وہاں پر اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور یہ وہ میدان ہے جہاں کہا جاتا ہے اور روایات میں موجود ہے کہ ہر سال امام زمانہ یہاں حج کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں۔ عرفات کا وہی منظر ہے جس میں حج پڑھا جاتا ہے، اور حج کا جو اصلی رکن ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان وضو کی حالت میں ہو، غسل کر کے وقوف کرے، راز و نیاز کرے، جبل و رحمہ پر جانے کی کوشش کرے، نماز ظہر اثر وہ جو ملا کر پڑے گا تو وہاں فوراً بغیر کسی وقفے کے ظہر کے بعد اثر پڑھے۔ اس کے بعد عرفہ کی جو دعائیں ہیں، دعائے امام حسین، دعائے امام سجاد، ان کی تلاوت کریں۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ آج ہم حج کے ارکان میں سے ایک رکن، مناسک میں سے ایک منسک اور اس کی جگہ سے متعلق کچھ معلومات آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ مزدلفہ حج سے متعلق ایک کھلی جگہ ہے۔ یہ منا کے جنوب مشرق میں منا اور عرفات کے درمیان واقع ہے۔ ہر سال مسلمان حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے یہاں آتے ہیں، رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرتے ہیں۔ یہاں سے ہی شیطانوں یا جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی چنی جاتی ہیں۔ اگلے دن فجر کے بعد حجاج منا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مزدلفہ کا معنی ہے قریب ہونا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں حضرت آدم و حوا اکٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، یا یہ کہ یہاں 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے، مغرب اور عشاء کو، یا یہ کہ لوگ یہاں قیام کر کے قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عرفات سے واپس آنے کے بعد مشعر حرام کے پاس ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزدلفہ منا اور عرفات کے درمیان واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 9.63 مربع کلومیٹر ہے۔ مزدلفہ کا قیام، یہاں اللہ کی بڑائی کی جاتی ہے، ہمیشہ دعا کی جاتی ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کے ساتھ اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے، اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مزدلفہ میں عرفات کے بعد آنے کے رات کو مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ مزدلفہ میں ایک مسجد ہے جس کے اوپر کوئی چھت نہیں، اس مقدس مقام کو مواہم کہتے ہیں۔ اسی مزدلفہ کا جو دوسرا نام ہے یہ مشعر الحرام ہے۔ مردم دارم میرن و دیگران رو پروا ندارن، یکی بیماره کنار وایسته، یکی زخمی شده اینجا استاد میشه ولی مردم روان دوان هستن، راه میفتن۔ یا آپ اپنے اطراف میں جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ
10 ذی الحجہ کی رات کو، 10 ذی الحجہ سے پہلے والی رات کو یہ جگہ پر ہوتی ہے زائرین سے۔ احرام لوگوں نے باندھے ہوئے ہیں، انہوں نے بیگ اپنی پیٹھ پر لگایا ہوا ہے، اور یہاں رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر لوگ چل رہے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا کالا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی درمیانے قد کا ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی افریقہ سے ہے، کوئی ایران سے ہے، کوئی یورپ سے آیا ہوا ہے۔ سارے ایک صف میں، ایک سٹائل سے، ایک انداز سے، بغیر کسی امتیاز کے چل رہے ہوتے ہیں خدا کے راستے میں، خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں مینا کی طرف۔ اور یہاں پر جو بھی کوئی آدمی کو مشکل پیش آئے تو اس کا لیڈر اس کا خیال رکھتا ہے، باقی لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی جوتی ٹوٹ گئی ہے، سائڈ پہ کھڑا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کسی نے بچے کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، کوئی ویل چیئر چلا رہا ہے۔ ایک خاص منظر ہوتا ہے، انسان کو یاد دلاتا ہے معاشر کے میدان کی، کہ معاشر میدان میں لوگ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے، ہر کوئی اپنا حساب دے رہا ہوگا، ماں بیٹے کا خیال نہیں رکھے گی، بیٹا ماں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، رشتہ داریاں وہاں کام نہیں آئیں گی، دوستیاں وہاں کام نہیں آئیں گی، خاص نیشنلٹی وہاں کام نہیں آئے گی۔ کون سی چیز کام آئے گی وہاں پر؟ انسان کے اپنے اعمال، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی شریعت پر عمل کرنا، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا بجا لانا، خدائی ہونا اس کے اسے کام آئے گا۔ کوئی اور دنیا کا کوئی ابزار، کوئی ٹول آپ کو مدد نہیں کر سکتا۔ یہ میدان بھی منظر پیش کر رہا ہوتا ہے قیامت۔ سلامات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینا مشعر الحرام اور مکہ کے درمیان واقع ہے، جہاں حجاج عید قربان کے دن صبح سے 12 ذی الحج تک حج کے بعض اعمال بجا لاتے ہیں۔ مینا میں انجام پانے والے اعمال میں رمی جمرات، قربانی، حلق یا تقصیر، بیتوتا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کو مینا کیوں کہتے ہیں، اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ امام رضا کی ایک حدیث کے مطابق یہ نام جبرائیل کے کلام سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہا انا علی ربک ما شئت۔ حضرت ابراہیم نے خدا تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی قربانی کی بجائے گوسفند بھیجنے کی درخواست کی جس سے قربانی کے عنوان سے ذبح کیا جا سکے، تو خدا نے ان کی اس تمنا کو پورا فرمایا۔ مینا مکہ اور مزدلفہ کے درمیان مسجد حرام سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کی دوسری جانب منطقہ عزیزیہ کا سرنگ موجود ہے، جہاں سے مینا پیدل جا سکتے ہیں۔ سرزمین مینا جو وادی محصر کو عبور کرنے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے، تقریباً 5.3 کلومیٹر پر محیط 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، جن کا دوسرا سرا مکہ تک جا پہنچتا ہے۔ مینا کے حدود عربے کے سائن بورڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ مینا کی جانب سے جمرہ عقبہ مینا کے آخری حدود میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سرزمین حرم کے احاطے میں داخل ہے۔ وادی محصر مشعر الحرام اور مینا کے درمیان واقع ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی حصہ نہیں ہے۔ حجاج مشعر الحرام میں توقف کرنے کے بعد اس وادی سے گزر کر مینا تک پہنچتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اصحاب فیل اور ابرہہ کی فوج اسی وادی میں ہلاک
ہوئے تھے۔ جڑے ہوئے دو اور مقام ہیں جن کی وضاحت یوں ہے۔ جمرات ثلاث، دینی اصطلاحات میں جمرات یا جمرات ثلاث تین مخصوص مقامات کے نام ہیں جو سرزمین منا میں واقع ہیں، جنہیں ستونوں کے ذریعے مشخص کیا گیا ہے، اور حج کے دوران حجاج ان میں سے ہر ایک کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے علاوہ قربان گاہ ہے۔ منا کی قربان گاہ پرانے زمانے میں وادی محصر کی جانب سے منا کی ابتدا میں واقع تھی۔ سنہ 1320 ہجری میں قربان گاہ منا سے 500 میٹر کے فاصلے پر موہیسم نامی جگہ پر منتقل کی گئی، جہاں پر یہ قربان گاہ جدید وسائل سے مجہز دنیا کے مختلف ممالک کے حجاج کرام کے لیے خدمات فراہم کرتی ہے، لیکن پرانی جگہ پر بھی قربان گاہ کا ایک حصہ موجود ہے۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. غار حرا ایک پہاڑ میں واقع ہے جس کو جبل نور، جبل اسلام اور جبل قرآن کہا جاتا ہے۔ جبل نور اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام کے نور کا پہلا تڑکا، اس کا آغاز یہاں سے ہوا۔ جبل اسلام یعنی اسلام کا آغاز یہاں سے ہوا۔ جبل قرآن، قرآن کی پہلی آیات یہیں نازل ہوئی۔ غار حرا پیغمبر کے زمانے کے متبرک آثار میں سے ایک اثر ہے جو مکہ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور سطح سمندر سے 200 میٹر ہے۔ جبل نور پہاڑی سلسلہ ایک طرف سے طائف کے پہاڑوں سے ملتا ہے، دوسری طرف سے یہی سلسلہ عرفات کے پہاڑیوں سے جا ملتا ہے۔ غار حرا میں 5 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ غار حرا یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم سال کے کچھ ایام میں اور خاص طور پر رمضان کے ایام میں یہاں عبادت کے لیے تشریف لاتے تھے، اور جب آپ یہاں اعتکاف فرماتے تھے تو آپ کی فداکار، مخلص، دیندار اور آپ سے محبت کرنے والی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کرتی تھی۔ ان پہاڑیوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس سے عام حالات میں بھی کوئی آدمی مشکل سے چڑھ سکتا ہے، سیڑھیاں یہ ابھی بنی ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں سیڑھیوں کا تصور نہیں تھا، لیکن ان مشکل حالات میں حضرت خدیجہ مکہ سے تشریف لاتی تھی اور پہاڑ کی ان پتھروں سے گزر کر کے غار حرا تک پہنچتی تھی، نبی کریم کو کھانا پہنچاتی تھی۔ غار حرا وہ جگہ ہے جہاں پہلی دفعہ حضرت جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدا کی وحی لائے۔ جب رجب کا مہینہ تھا اور اس کی جو تاریخ تھی وہ 27 تھی، اور سال جو 40 عام الفیل تھا، کیونکہ نبی کریم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی ہے، اور آپ نے جو اعلان نبوت کیا ہے اور قرآن کی جو پہلی آیات آپ پر نازل ہوئی ہیں وہ 40 عام الفیل کی ہوئی ہیں۔
اور یہ جو پہلی آیات نبی کریم پر نازل ہوئی، یہ سورہ علق کی پہلی چند آیات تھی۔ اور اس پہاڑ جسے کوہ نور بھی کہا جاتا ہے، جبل نور بھی کہا جاتا ہے، جبل اسلام بھی کہا جاتا ہے، جبل قرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ پہاڑ، اس کا نام تورات میں ذکر ہوا ہے، اور اس پہاڑ کو تورات میں فاران کہا گیا ہے۔ اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو نبی کریم اور حضرت خدیجہ اور ان کے جانثاروں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اسلام کا آغاز یہاں سے ہوا، نبوت کا آغاز یہاں سے ہوا، اللہ نے پہلی وحی یہاں پر نازل کی، اور یہ وہ جگہ جہاں امام علی نے بھی پیغمبر گرامی کو دیکھا اور قریب سے نبوت کا اور قرآن کا مشاہدہ کیا۔ یہ جبل نور، اس پر چڑھنا آسان نہیں ہے، مشکل سے انسان اس کا راستہ طے کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ نبی کریم سے عشق رکھتے ہیں، قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں، اسلام سے چاہت رکھتے ہیں، اور صحت بھی انہیں اجازت دیتی ہے، وہ یہاں آتے ہیں، پہاڑ کے اس سلسلے کو طے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غار حرا تک پہنچاتے ہیں۔ وہ مقامات مکہ اور مدینہ میں جہاں سے خوشبو آتی ہے، ان مقامات میں سے ایک مقام غار حرا ہے، خندق کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ میدان احد میں وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم کا جب دانت مبارک شہید ہوا تھا تو آپ کے زخموں کی مرہم کرنے کے لیے آپ کو وہاں لے جایا گیا، اس مقام سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جو بھی آدمی بھی مکہ اور مدینہ کی زیارات کے لیے آتا ہے، حج کے لیے آتا ہے، عمرے کے لیے آتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ وہ مکہ آئے، عرفات جائے، مسجد زین کو دیکھے، قبرستان جنت المعلی کی زیارت کرے، منا کی زیارت کرے، مزدلفہ کی زیارت کرے، تو غار حرا کی زیارت کے لیے نہ آئے۔ ایک اور چیز بھی جو قابل توجہ ہے، غار حرا کے ارد گرد بندروں کا بسیرا ہے، خدا کی یہ مخلوق وہاں رہتی ہے، اور جب حجاج زائرین غار حرا کے لیے زیارت کے جاتے ہیں تو قریب سے بندروں کا، خدا کی اس مخلوق کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے غار حرا جانا ہے تو پہلے یہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی توانائی کا اندازہ لگائیں، اسٹیمنا کا اندازہ لگائیں، پھر کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ اٹھا لیں، جوتے آپ کے اچھے ہونے چاہیے، لباس آپ کا مناسب ہونا چاہیے، اور وقت کا انتخاب بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی قوت طاقت کے مطابق کریں اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کا انتخاب کریں، تاکہ آپ کو غار حرا میں اس پر چڑھنے، اس کو طے کرنے اور اس کی زیارت کرنے میں کوئی دقت آپ کو پیش نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ثور مکہ اور مسجد حرام کے جنوب میں یمن کے راستے میں واقع ہے۔ یہ مکہ سے 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ غار ثور ایک پہاڑ میں واقع ہے جس پہاڑ کا نام ثور ہے، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ثور بن ثوبان ایک شخص تھا جو اس پہاڑ میں رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس پہاڑ اور غار کا نام ثور مشہور ہو گیا۔ یہ تقریباً 500 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کو پہنچنے کے لیے دشوار گزار راستہ ہے، اور خود غار 18 بالش اس کی لمبائی ہے اور 11 بالش اس کی چوڑائی ہے۔ یہ غار مشہور و معروف اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے 3 دن اس غار میں قیام فرمایا۔ جب کفار مکہ نے آپ کو شہید کرنے کے بارے میں پلان بنایا تو خدا کی طرف سے وحی آئی کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ پیغمبر گرامی نے اپنے بستر پر امام علی کو سلایا اور خود مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں 3 رات اس غار میں رہے۔ وہاں معجزہ یہ ہوا کہ جب کفار ڈھونڈتے ہوئے نبی کریم کو اس غار کے قریب آئے تو وہاں مکڑی نے جالا بچھایا ہوا تھا اور پرندے نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا اور انڈا دیا ہوا تھا، جس کی بنیاد پر کفار نے سمجھے یہ غار متروکہ ہے اور قابل استعمال نہیں، اور وہاں سے یہ کفار واپس پلٹ گئے۔ اس ٹائم سے آج تک مسلمان اس غار کو متبرک سمجھتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور یہ تنگ اور کشادہ نہ ہونے کے باوجود بھی کوشش کرتے ہیں کچھ دیر اس غار میں ٹھہر جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ جبل ثور کو ثور کیوں کہتے ہیں؟ ثور بن ثوبان ایک آدمی کا نام تھا جو یہاں رہتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اور اس کا یہاں پر مزرعہ تھا، کھیت، اس کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اسلام میں اس غار کو کیوں اہمیت حاصل ہے؟ کفار مکہ نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم نے پیغمبر کو ڈرایا، دھمکایا، تکلیف دی اور ہر قسم کا پریشر ڈالا، پیغمبر اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہوئے۔ آئیں اب مل کر کے ان کو شہید کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی شہید کرے گا پیغمبر کو، بنی ہاشم اس سے قصاص کریں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ قبیلوں کی لڑائی چل پڑے گی، لہذا بہتر ہے کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی کا انتخاب کیا جا سکے، اور جب قاتلین متعدد ہوں گے تو بنی ہاشم قصاص نہیں کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ دیہ مانگیں گے، خون بہا مانگیں گے، وہ مطابق اس فیصلے کی بنیاد سے پر ہر قبیلے سے ایک آدمی اکٹھا ہوا اور پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حتیٰ بنی ہاشم سے بھی ایک آدمی تھا جس قبیلے کے خود پیغمبر اسلام تھا۔ کون تھا؟ ملعون ابو لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنا مالہ وما کسب۔ اب انہوں نے رات کی تاریکی میں گھر کا محاصرہ کیا۔ خدا کی طرف سے حکم پہنچا نبی کریم کو کہ
گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے، آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوں اور مکہ کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم رات کی تاریکی میں اٹھے، ایک مٹھی بھر ریت اٹھائی، اٹھا کر کے دشمنوں کی طرف پھینکی۔ قرآن کہہ رہا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ پیغمبر جب آپ ریت پھینک رہے تھے دشمن کی طرف، گویا آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اللہ پھینک رہا تھا۔ یہ سارے اندھے ہو گئے اور پیغمبر وہاں سے نکلے، امیر المومنین کو اپنی جگہ پر سلایا اور امیر المومنین سو گئے پیغمبر کی جگہ پر، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ پیغمبر اسلام چل پڑے ہیں مدینے کی طرف۔ راستے میں احساس کیا پیغمبر نے کہ دشمن ان کو پیچھا کر رہا، پھر خدا کے حکم سے نبی کریم ایک غار میں چلے گئے، اس غار کا نام غار ثور ہے، جس کی زیارت کے لیے بھی ہم جائیں گے۔ غار ثور ہے، پیغمبر وہاں ٹھہرے 3 دن۔ دشمن غار کے دہانے تک آیا، لبے غار تک آیا، لیکن غار کے سامنے عنکبوت کے جالے کو، مکڑی کے جالے کو دیکھ کر کے اور پرندے کے گھونسلے کو دیکھ کر واپس پلٹ گیا، کہنے لگا یہاں امکان نہیں ہے کہ کوئی اندر ہو، اگر ہوتا تو یہ مکڑی کا تارا، یہ مکڑی کا جال نہ یہاں نہ رہتا، اگر کوئی ہوتا تو پرندے کا یہاں گھونسلہ نہ ہوتا۔ واپس چلا گیا۔ پیغمبر اسلام 3 دن یہاں رہے اور پھر یہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینے میں پہنچ کر کہ مدینے کے دروازے پر رک کے، دروازے یعنی انٹرنس پر رک کے، کون سی جگہ وهو پر؟ جس جگہ الذي کا نام كف قباء تھا، أيديكم عنكم مسجد وأيديكم تھا۔ عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم بسم وكان الله الله بما الرحمن تعملون الرحيم بصيرا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ مجھے اس بات کی وحی آئی ہے، جو کچھ جن سن گئے ہیں، پھر انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہہ دیا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ مسجد جن، یہ مسجد مکہ کے مقدس مقامات میں اس کا شمارت ہے اور تاریخی لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مسجد یہ قبرستان ابو طالب سے 200 میٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کی وسعت 600 مربع میٹر ہے اور یہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور جب انسان قبرستان ابو طالب سے اس مسجد کی طرف آنا چاہے تو راستے میں ایک پل آتا ہے، اس سے گزر کر کے یہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی کریم جب طائف سے واپس تشریف لائے تو آپ نے یہاں آرام فرمایا اور آپ نے یہاں قرآن کی تلاوت کی اور عبادت بجا لائی، اور کچھ جن آپ کی قرآن کی آیات کو سن کر کے ایمان لائے، اور اسی موقع پر سورہ جن نازل ہوئی۔ اس کے بعد پیغمبر عبداللہ بن مسعود کے ساتھ یہاں آتے رہے اور قرآن کی آیات ان جنوں کے وهو دل کے پاس الذي كف اس أيديكم مسجد میں آتے تھے عنكم اور وہاں ٹھہرتے تھے وأيديكم اور آرام کرتے تھے، عنهم ببطن اس لیے اس مكة مسجد کو من مسجد بعد أن الحرس بھی کہا أظفركم جاتا ہے، یعنی عليهم پیراداروں وكان کے نزدیک الله جہاں بما تعملون بصيرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت المعلی قبرستان کا نام حجون بھی ہے اور قبرستان ابی طالب بھی ہے، اور اسی قبرستان کو قبرستان بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ جنت المعلی دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے جو کعبہ سے جنوبی مشرق جانب قریب ہی واقع ہے۔ اس قبرستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ، اولیاء اور صالحین کے مزارات مقدس ہیں۔ یہ قبرستان خانہ کعبہ سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہاں پر حجاج کرام اور مقامی لوگ دفن ہیں۔ نبی کریم کے آباء و اجداد میں سے عبد المناف اور صحابہ کرام میں سے یاسر اور ان کی زوجہ سمیہ دفن ہے، ہشام بن عبد المناف دفن ہے، عبد المطلب دفن ہے، حضرت خدیجہ دفن ہے، قاسم بن محمد دفن ہے، اور اس کے علاوہ کئی علماء کرام اور بزرگ ہستیاں دفن ہیں۔ عبداللہ بن عمر بھی یہیں پر دفن ہے، فضیل بن ایاز یہاں دفن ہے، اس کے علاوہ بہت سے سادات حسنی حسینی دفن ہیں، اور خلفاء میں سے منصور عباسی خلیفہ دفن ہے۔